جب ابتسام نے مجھے تیسرا بیلٹ مارا تھا تو بکل گھوم کر میرے پیٹ پر آ لگا تھا۔ بن دیکھے مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ لوہے کی بکل نے میرے پیٹ کو کٹ لگا دیا ہے اور زخم سے خون رسنے لگا، لیکن یہاں میرے بہتے خون کی کسی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں شائستہ ابتسام بننے سے پہلے شائستہ زاہد تھی۔ میرے والد زاہد صاحب سرکاری ملازم تھے اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میرے والد کی مجھ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ میں نے چھٹی کلاس میں کپڑوں کے لیے سونے کے بٹن لینے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو اگلی تنخواہ کے ساتھ کچھ ادھار پیسے لے کر میرے والد صاحب نے مجھے بٹن لا کر دیے تھے، اور پھر میں نے وہ بٹن کہیں گم کر دیے تو امی کو پتہ چل گیا۔ شام کا وقت تھا۔ میری ماں نے بٹن گم ہو جانے کی وجہ سے جوتا اتار کر مجھے ایک جوتا ہی مارا تھا کہ دوسرے ہی لمحے میں اپنے والد محترم کی باہوں کی مضبوط حصار میں تھی۔ میری غلطی پتہ چلنے پر والد صاحب نے میری ماں سے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ آپ دونوں کو سلامت اور میرے گھر کو آباد رکھے۔ میری بیٹی میرے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور آج کے بعد کسی بڑے سے بڑے نقصان پر بھی میری بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اور یقین کریں، میرے جسم پر لگے جوتے سے بنا ہوا نیل کا نشان دیکھ کر میرے والد صاحب سسکیاں لے کر رونے لگے تھے۔ میری ماں صرف چند لمحے یہ منظر دیکھ پائی اور پھر والد صاحب سے نظریں چراتی اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ میرے ماں باپ نے میری بہترین انداز میں تربیت کی، مجھے میرا اچھا برا سمجھایا، بہت حد تک مجھے شرعی علوم بھی بتائے، سمجھائے اور سکھائے۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا۔ وقت گزرتا رہا اور میں یونیورسٹی میں پہنچ گئی۔ یونیورسٹی میں مجھے ابتسام سے محبت ہو گئی۔ ابتسام انتہا کا خوبصورت اور وجیح لڑکا تھا۔ میں نے گھر میں ابتسام کے حوالے سے بات کی۔ والد صاحب نے فیصلہ ماں پر چھوڑا اور ماں نے انکار کر دیا۔ میں نے بھی ضد کر لی۔ ابو نے پہل نرمی، پھر پیار اور پھر سختی سے مجھے سمجھایا۔ جب میں نے کسی بھی صورت میں ان کی بات نہ مانی تو والد صاحب نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا۔ پتہ نہیں کیوں میں وقتی طور پر خاموش ہو گئی۔ میں نے ابتسام کو انکار کر دیا، مگر ابتسام مکار شخص تھا۔ باتوں میں الجھا کر مجھے کہا کہ اسلام تمہیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ ابتسام نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر مجھے ایک بار پھر باپ کے سامنے لا کھڑا کیا، اور اس بار کسی منت سماجت اور واسطے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے راتوں رات گھر میں موجود نقدی اور زیور لے کر میں ابتسام کے پاس پہنچ گئی۔ ابتسام نے مجھ سے کورٹ میرج کر لی، میری پڑھائی بند کروا دی، اور میں ابتسام کی محبت میں اندھی لڑکی سمجھ ہی نہ پائی کہ میں غیر محرم کی محبت میں اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھی ہوں، اور اللہ کی رضا تو والدین کی رضا میں تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ زیور اور نقدی ابتسام کی ماں نے لے لیے۔ زیور ابتسام کی بہن کی شادی پر اسے ڈال دیا اور نقدی گھر میں خرچ ہو گئی۔ پیسہ اور زیور جانے کے بعد میری آخری جمع پونجی محبت بھی ہاتھ سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابتسام بھی اب اکثر اوقات مجھے ٹوکنے لگا، پھر بات بات پر جھڑکنے لگا۔ آخرکار ابتسام ماں کی شکایت پر مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ اب تو ایک عرصہ ہوا تھا ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ اب تو زیادہ تر بیلٹ یا بیلنی ہی استعمال ہوتی تھی۔ نہ صرف ابتسام بلکہ اس کی ماں بھی میرا جسمانی ریمانڈ لیتی تھی، اور آج جب ابتسام نے بیلٹ مار مار کر میرا جسم صرف اتنی سی بات پر لہو لہان کر دیا تھا کہ برتن دھوتے ہوئے میرے ہاتھ سے ایک کپ گر کر ٹوٹ گیا تھا، تو مجھے بے اختیار یاد آیا تھا کہ کہاں شائستہ زاہد سونے کے بٹن گم کر دینے پر جب ماں سے ایک جوتا کھاتی ہے تو بدلے میں ماں کو شائستہ زاہد کی جگہ اپنے شوہر اور شائستہ زاہد کے باپ محمد زاہد کی سسکیاں سننے کو ملتی ہیں، اور کہاں آج شائستہ ابتسام مٹی سے بنے ایک کپ ٹوٹ جانے پر بیلٹ سے پٹتی ہے، تو پٹنے والے کو روکنا تو دور، پٹتے پٹتے گر جانے والی شائستہ ابتسام کو کوئی اٹھانے بھی نہیں آتا۔ میں یہاں درد سے تڑپ کر شائستہ ابتسام سے ہٹ کر شائستہ زاہد بننے کی خواہش کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی مجھے پیٹنے پر ماں بہن سے کہکوں کی صورت میں داد وصول کرتے ابتسام کی آوازیں سن رہی ہوں۔ میں آپ کی اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب، اور ساتھ ہی بہنوں کو نصیحت کرتی ہوں، والدین کی محبت کا کوئی مول نہیں۔ کسی غیر محرم کی خاطر کبھی محرم رشتوں، ماں بہن، باپ بھائی کی صورت میں ملنے والی محبت کو نہ ٹھکراؤ۔